آپ خیر کا ارادہ کریں اللہ نیکی لکھ دے. تو رسول پاک فاروق اعظم کی وہ نیکیاں بھی جانتے ہیں جس میں انہوں نے خیر کا ارادہ کیا اور میں نے بھی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. یعنی اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے. اس کے بعد بھی حضور حیات رہے. اس کے بعد حضور کے آنوں نے نیکیاں کی. اس کا مطلب ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی کہ حضور اس وقت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ستارے تو نہیں رہنے نیکیاں بڑھتی جاتی ہے. اس لیے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے باب میں ایک حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں جہاں علم مصطفیٰ کی بات ہے, جہاں جس باب میں حضور کے معجزات ہیں اس باب میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہے کہ حضور ساری چیزوں کا علم کلی نہیں ہے حضور کے پاس. آپ نے فرمایا کہ حالانکہ مزاج رسول یہ ہے, وہ جو کتاب المعجزات ہے ایک باب ہے پورا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بات رسول پاک ارشاد فرماتے تھے اور اس بات کو کوئی واقعہ ثابت کرتا, جیسے بدر کے مقام پہ حضور نے کہا فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, صحابہ کہتے ہیں وہیں پر مرا جہاں حضور نے بتایا تھا. سبحان اللہ. جب مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ جب کوئی بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی اور وہ ویسے ہی ہو گئی, جب ثابت ہوتا تھا تو رسول اللہ اس سے خوش ہوتے تھے. صحابہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے نبی نے ایسے فرمایا اور ایسے ہی ہوا. جیسے حضور حضرت سیدنا مولا علی کو بھیجا کہ جو حاکم نبی بلتا کا وہ خط لے کے جا رہی تھی مکے والوں کے بابل مقام خوخا میں وہ عورت ملے گی جی, اور حضرت مولا علی کہتے ہیں جہاں حضور نے فرمایا وہیں پر وہ عورت موجود تھی. سبحان اللہ. جب حضور نے ہمیں بھیجا تب وہ عورت وہاں نہیں, تب تو پیچھے تھی, جو مدینے میں تھے. فرمایا تمہیں مقام ہے خوخا پر وہ عورت ملے جس کے پاس خط ہے. تو فاروق اعظم نے حضرت مولا علی نے اس سے عورت سے کہا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس تو خط نہیں. حضرت علی نے ایک جملہ فرمایا ما کذب رسول اللہ, سبحان اللہ, تیرے پاس حضور نے جھوٹ نہیں کہا. کیا بات, کیا بات. وما کذب, اور ہم بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے کہ خط میرے پاس ہے, کیونکہ تیرے پاس خط ہونے کی خبر کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے. سبحان اللہ. تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, آپ فرماتے ہیں جو لوگ حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں وہ مجھے لسٹ بنا دیں کہ اتنی چیزوں کا علم حضور نہیں جانتے تھے باقی جانتے تھے, یا حضور اتنی ہی چیزوں کا علم جانتے تھے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ چیزیں بتا دیں کہ اتنی تو حضور جانتے تھے باقی نہیں جانتے تھے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اگر تم 1 کروڑ چیزیں بتاؤ گے کہ رسول پاک 1 کروڑ باتوں کا علم تھا یا 10 کروڑ باتوں کا علم, اتنی باتیں مزید میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضور کو اس سے زیادہ بھی پتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے علم کی کون حد بندی کہہ سکتا ہے کہ یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا, جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ علم ما لم تکن تعلم, محبوب ہمیں آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں. آپ پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ نے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق. علق کہتے ہیں وہ اس نطفے کو جس سے حضرت انسان کو پیدا کیا. فخر رازی لکھتا ہے, یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, میں تفصیل لے کے آیا ہوں آج. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خسیس چیز یعنی اخص الاشیاء, وہ جو نطفہ ہے نا, ساری جتنی بھی چیزیں کائنات ان میں سب سے خسیس کم تر ہے
سب سے گھٹیا وہ نطفہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا. تو کہا جب تم اس حال میں تھے کہ خسیس تھے تب ہم نے تمہیں پیدا کر کے علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو علم کے بغیر تم خسیس تھے اور جب تمہیں وعلم آدم الاسماء کلھا جب تاج پہنایا گیا اور فرمایا کہ جب ہم نے تجھے انسان بنایا پھر علم کا تاج پہنایا اور علم کے آنے سے تم سب سے عزیز ہو گئے, سب سے عظیم ہو گئے. اس لیے وہ امت جس کا رب علیم, جس کا نبی اتنا علیم کہ کائنات میں اس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں, اور پھر ان کی کتاب قرآن کی صورت میں اللہ نے جو عطا فرمائی وہ ایسی کتاب ہے کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کائنات کی کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تبیان لکل شیء, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. وہ امت جاہل ہو بڑھتا ہے, اس امت کا کوئی فرد علم سے بے خبر ہو, جاہل ہو. یعنی رب بھی علیم, نبی بھی علیم, جو کتاب آئی وہ بھی علم کا سمندر ہے. لیکن امت کی افراد جو اس رب پر ایمان لانے والے, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اس کتاب کے قاری ہیں, ان کے پاس علم نہیں. اور ایک جملہ جو یہ بات پڑھتے پڑھتے میرے علم میں آیا کہ ایسی امت جس کا رب خالق ہے, جس کا رب ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے. وہ جو اللہ ہے وہ ہمارا رب ہے, ہمارا مالک ہے. اچھا, جب ہمارا خالق اللہ ہے, جو ہمارا رب ہے اور اس کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے, تو وہ رب ہمارا رازق بھی ہے. بے شک بے شک وہ رب ہمارا رازق. اب آگے میں کیا بتاؤں آپ کو, اس سے آگے کیا بات بتا سکتا ہوں کہ جب علم اس کے پاس ہے وہ علم دینا چاہتا ہے اور یہ بات پسند کرتا ہے. کریم آقا نے کیا فرمایا, میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ جس کی خیر کا, جس کی بہتری کا ارادہ کرتے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے, اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے. اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, من احب ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار. جو بندہ یہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھے, ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جن کو اللہ نے جہنم سے, آگ سے آزاد کر دیا ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ, تو وہ پھر دین کے طالب علموں کی زیارت کرے. کہا یہ جو دین کے طالب علم ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے. فرمایا فوالذی نفسی بیدیہ, حضور فرمایا وہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ما من متعلم یختلف الی باب عالم, کوئی طالب علم بھی ایسا نہیں جو کسی عالم دین کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنت. اپنے استاد کے دروازے پر جو قدم اٹھا کے جاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ, اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر اس کو عطا فرمائے, ایک شہر اس کے لیے بنائے گا, کیونکہ یہ جا کے کر رہا ہے, یہ اس عالم کے دروازے پر جا رہا ہے علم سیکھنے کے لیے, علم کا حاصل کرنے کے لیے. اور علم کیا کرے گا, وہ کہ اس علم کو وہ لوگوں تک پہنچائے گا, اس علم کو لوگوں کو سکھائے گا, اس علم سے دین کا آوازہ بلند ہوگا, اس علم سے جو باطل ہے اس کا رد ہوگا. اور فرمایا وَيُمْشِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ, اور وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے, زمین اس کی بخشش کی دعا کر رہی ہے.
یہ اس کی فضیلت کیا عرض کر رہا ہوں؟ علم دین کی۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ قرآن کے علم، حدیث کے علم، فقہ کے علم، اور اس کے جو مبادیات علوم ہے، جو معاقل علوم ہے، صرف پڑھ رہا ہے، نحو پڑھ رہا ہے، منطق پڑھ رہا ہے، بلاغت پڑھ رہا ہے، جی فلسفہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ سارے علوم جو ہیں اس قرآن کو سمجھنے کا باعث نہیں ہے۔ اور فرمایا وَيَمْسِي وَيُصْبِحُ، وہ شام کرتا ہے اور صبح کرتا ہے، مغفور اللہ، بخشا ہوتا ہے۔ شام کو بستر پر لیٹتا ہے، اس حال میں لیٹتا ہے کہ اس کی بخشش ہوگی، مر جائے گا تو کہاں ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ اور صبح اٹھتا ہے تو بخشا ہوا ہے، شاہدت الملائکۃ لہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں اس کے لیے، متقال اللہ من النار، اللہ نے اس کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ حال ہے اس طالب علم کا۔ ابھی آپ نے حدیث کے الفاظ میں فرمایا یخبرہ الی باب عالم، جو عالم کے دروازے بن جاتا ہے، اس کی یہ شان ہے، تو عالم کی شان کیا ہو؟ کیا بات، سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے جو عالم کے دروازے بن گیا، اور جو دروازے کے اندر عالم ہے اس کی شان کیا ہے؟ سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اور عالم کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ چل جائے کہ جو عالم جب لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے علم دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم سکھاتا ہے، فرمایا پھر مچھلیاں اور اس پانی کی مخلوق پانی میں اس کی بخشش کی دعا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انس، یہ وہ روایات ہیں جو حضرت فخر رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے، اور میں نے کہا یہ پڑھ کے سناتا ہوں، میرا بھی ذرا اجلا ہو جائے گا اور تازگی بھی ہو جائے گی، علم کی فضیلت بھی ہو جائے گی، اور شاید کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ میں اپنے بچے کو MBA کرانے کی بجائے اس کو میں قرآن کا عالم بنا دوں، کیا بات ہے، اس کو میں حدیث کا عالم بنا دوں، اس کو میں قرآن کا ماہر بنا دوں، قاری بنا دوں، تو شاید یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں میرے گھر، جب اس گھر میں دوزخ سے آزاد لوگ رہتے ہو، ان کتنی رحمت ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہو جن کے لیے زمین بخشش کی دعا کر رہی ہے، اس کے ماں باپ کی شان کیا ہو؟ بڑا مبالغہ لگ گیا لوگوں کو۔ فرمایا من طلب العلم لغیر اللہ لم یفرق من الدنیا حتی یاتی علیہ العلم، جو علم حاصل کرے اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، فرمایا دنیا بھی اللہ اس کا علم اس کے حوالے کر دے گا۔ ومن طلب العلم للہ فهو كالصائم نهاره كالقائم ليله، فرمایا وہ دن میں کھائے بھی ابھی لیکن اللہ اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، رات بھر خراٹے مارتا رہے اللہ اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ بَعْضَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُ الرَّجُلُ خَيْرٌ، جو بندہ علم کا ایک باب سیکھتا ہے، علم کا ایک چیپٹر سیکھتا ہے، کتاب الصلاۃ سیکھ رہا ہے، کتاب الطہارت سیکھ رہا ہے، کتاب الصوم سیکھ رہا ہے، کتاب الحج سیکھ رہا ہے، کتاب الزکات سیکھ رہا ہے، وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، علم دین پڑھ رہا ہے، حدیثیں یاد کر رہا ہے، فقہ کے مسائل یاد کر رہا ہے، اس کی جزیات کا پاس کر رہا ہے، اور میں جو جس رجسٹر پر وہ لکھ رہا ہے نا، جو سیاہی اس کی قلم سے خرچ ہو رہی ہے، اللہ 100 شہید کے برابر اس سیاہی کا وزن کر کے اس کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم دین کی فضیلت، اور فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب علما، جس بندے کو موت آ جائے اس حال میں کوئی طالب علم ہو، علم کی راہ پر ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ان یکون له ابو قبیس ذهبا، جبل ابو قبیس مکے میں، فرمایا اس حال میں مرا کہ وہ طالب علم تھا
اسے موت آ گئی، اللہ جبل ابو قبیس کے برابر سونا اس کو دے گا۔ اللہ اکبر کتنا؟ جبل ابو قبیس پہاڑ کے برابر اس کو سونا دے گا۔ فَيُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ نے اس کو اس حال میں موت دی کہ وہ دین کا طالب علم تھا۔ اس لیے تو میرا کرنے شاہد میں کن عالما او متعلما او ممن يحبهما لا تكن رابعا، فرمایا طالب علم بن جا، یا عالم بن جا، یا طالب علم بن جا، یا دونوں سے محبت کرنے والا بن جا، لا تکن رابعا، چوتھا نہ بن۔ یعنی علم کی کوئی حد ہے، کوئی عمر ہے؟ علم کی کوئی عمر نہیں۔ ساتھی شرانی کے چہر سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو اظہار طفلی نگشت۔ ساتھی شرانی 40 سال کے بعد علم کے رسول کی بات کر رہا ہے کہ 40 سال کے بعد، اور حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں 50 سال کے بعد ایمان کی دولت ملی، 50 سال کے بعد ایمان کی دولت ملی ہے۔ اور پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں 1 سال عمر۔ جو کفر میں گزری، جو غفلت میں گزری، وہ عمر ہی نہیں مانتا۔ اور علم بندے کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی علماء کو دیکھیں کہ جن کے پاس علم دین وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان سے ٹکر لیتے ہیں، ان سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ جزیرہ نعمان کے اندر جو علماء شہید ہوئے انگریز نے کتنے حضور پاک کے اندر کتنے علماء کو انہوں نے پھانسی دی، لیکن کسی عالم نے دوڑ کے جان نہیں بچائی ہے، وہ سینہ تان کے کھڑے رہے۔ کتنے لوگوں کو نے کہا جہاد کا فتویٰ واپس لینا چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں مانا ہے، کیونکہ علم دین جو ہے علم بندے کو جرأت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، بہادری دیتا ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں، فخر رازی لکھتا ہے کہ یہ علم صرف بندوں اور انسانوں کو جرأت نہیں دیتا، یہ پرندوں کو بھی جرأت پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں، کہتے ہیں ہدہد جانور تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ہواؤں پر تھی، جن کی حکومت جنات پر تھی، انہوں نے کہا ہدہد کدھر غائب ہو گیا، آنے تو یا اسے ذبح کریں گے یا اس کو کچھ سزا دیں گے۔ ہدہد واپس آیا، لگا تھا کہا میں ایسی بات آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یعنی ہدہد نے بھی علم کی وجہ سے جناب سلیمان سے مکالمہ کیا، اور حضرت سلیمان اس کا مکالمہ سن کے اس کو عزت عطا فرمائی، اس کو سفیر رسالت بنایا، اس کو اپنا سفیر بنا کے بلقیس کے پاس بھیجا۔ خط کون لے کر گیا تھا؟ ہدہد لے کر گیا تھا۔ اور علم اگر کسی جانور کو مل جائے، کسی پرندے کو مل جائے تو اللہ قیامت کا قرآن میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ علم دین ہے اور یہ علماء ہے۔ حدیث لکھی ہے، فخر رازی نے نقل کی تفسیر کبیر میں ہمارے کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اللہ اعلان کرے گا، سب لوگوں میں جب سب لوگوں کو قیامت میں جمع کرے گا، فرمایا علم العلماء، علماء کدھر ہے؟ یمیز العلماء، علماء کو ممتاز کرے گا، کہاں ہے؟ اور فخر رازی نے بھی یہاں پر وضاحت کی ہے، اس علم سے مراد وہ ان علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، جو علم لے کر افسروں، حکمرانوں اور اقتدار کے ایوانوں کی گلیوں میں پھرنے والے علماء سے مراد خوش آمدید اور کتوں قسم کے علماء سے مراد مت آپ یہ جناب وہ فلانا بھی فلانا بھی، اور جس علم کی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں وہ علم وہ ہے جو علماء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو فرماتے ہیں علم الخلفاء، علم الخلفاء، میرا خلافہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ من الخلفاء کا آپ کو خلافہ کون ہے؟ علماء اور خلفاء، علماء میرے خلیفہ ہیں، علماء کون ہے؟ میرے خلفاء علماء ہیں، کوئی جائے میرا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری
اس کو روایت کرتے ہیں، یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، میں اس کی عبارت آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یا رسول اللہ ایمان یوم القیامہ، اللہ بندوں کو قیامت میں اٹھائے گا، ثم یمیز العلماء، پھر علماء کو ممتاز کرے گا اور فرمائے گا یا معشر العلماء انی لم اضع نوری فیکم، اے علماء کے گروہ، میں نے اپنا نور تم میں نہیں رکھا تھا، میں نے اپنا نور حدیث کے لفظ میں اپنے پلے سے نہیں بات آ رہا، لم اضع نوری فیکم، میں نے اپنا نور تم میں نہیں رکھا تھا، الا لعلمی بکم، یعنی یہ جو علم ہے قرآن کا، یہ جو علم ہے حدیث کا، جو علم ہے شریعت کا، فرمایا یہ رب کا نور ہے، سبحان اللہ، رب کا نور ہے، اس لیے رکھا تھا کہ تمہیں عزت دوں، وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ لَا أُعَذِّبَكُمْ، اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، انطلقوا فقد غفرت لكم، جاؤ چلے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے وہ علماء مراد ہے جس کو علماء ربانی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، بار بار میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اللہ اکبر، معلم الخیر، جو لوگوں کو خیر کا علم سکھاتا ہے، پتا نا کہ نہیں پتا؟ فون کریں علامہ صاحب شام میں جلسہ کرانا ہے، ٹائم چاہیے تو ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں مہربانی کرو کوئی ٹائم دیتا ہے، ہاں جی 50,000 روپیہ تو صرف آن لائن کرا دے، پھر تو خیر سکھاؤں، کیسے کریں گے؟ سنو حدیث سنو، فرمایا معلم الخیر، خیر کا معلم، اذا مات بقى علیہ طیر السماء والدواب الارض وحیطان البحور، جو خیر کا معلم ہے اس کے لیے فضاؤں کے پرندے دعا روتے روتے بقا روتے، اس کے لیے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، پانی میں رہنے والی مخلوق اور زمین میں چلنے والے یہ جانور اس کے لیے روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت جہان کی موت، عالم کا مرنا جہان کا مرنا ہے۔ اور سنو، میرے کہیں واقعہ حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا تھا یمن میں علم سکھانے کے لیے، قاضی بنا کر حضرت فاروق اعظم کو مولا علی کو بھیجا تھا، اور جتنے بھی صحابہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا علم دین سکھانے کے لیے، اس وقت کسی نے یہ مطالبہ نہیں کہ حضور کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو بھیج رہے ہیں ذمہ داری ان کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا ہائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، من صلی خلف عالم من العلماء، جس نے ان عالم کے پیچھے نماز پڑھی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اس نے انبیاء میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عالم کے پیچھے، جس نے حضور نے فرمایا من رأى عالما فكأنما رآني، جس نے عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ من صافح عالما فكأنما صافحني، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی آر بھی نہیں کہنے میں، کہ یہ علاج ہے علماء کا کہ جب وہ آپ کی خدمت کریں تو ان کو آپ اپنا محتاج رکھیں، ان کو پیسہ ہی کوئی نہ دے، ان کی خدمت ہی کوئی نہ کرے۔ مولوی کا بھی پیسے مانگتے، مولوی کا بھی پیسے کی لوڑ، حدیث سماعت فرمائے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا من عان عالما بالقلم او بالقرطاس
جس نے عالم کی مدد کی قلم کے ساتھ، کاغذ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، میرا رب بغیر حساب کو سے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیا کسی عالم نے آج تک مطالبہ کیا، پڑتال کی ہے کہ ظالموں پر روزہ ریٹ کی ہے، چینی کس ریٹ میں ہے، گھی کس ریٹ میں ہے، کسی نے کہا ہے؟ اور الحمدللہ کسی کو توفیق بھی نہیں ہوئی، کسی کو توفیق بھی نہیں ہوئی کہ یار ہمیں بولنی ہے تو نہیں کو سوچیے. میں اپنے مطالبات نہیں ذرات آپ کے سامنے رکھ رہا، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بتا رہا ہوں، جو نہیں جانتے ان کو بتا رہا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی مطالبہ کبھی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آدمی سنا رہا ہوں کہ علماء کی ضرورتوں کا کفیل کون ہے؟ اللہ خود ہی اسباب پیدا کرتا ہے. لیکن کیا اس حدیث کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ نہ کریں، آپ علماء کو کی تحقیر کریں، ان کی تذلیل کریں اور ان کو گھٹیا سمجھیں؟ سنو حدیث سنو ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی توہین کی، جس نے کسی عالم کی علم دین کی وجہ سے، ذاتی کوئی انار کسی کے ساتھ الگ ہو سکتا ہے، لیکن بحثیت عالم دین کے، مولوی سمجھ کے، عالم سمجھ کے توہین کی، وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میری امت کے عالم کی توہین کی، خدشہ ہے تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. کیوں؟ اس لیے فرمان صافحان عالمن فقط و صافحانی کا کیا مطلب ہے؟ جس نے عالم سے مصافحہ کی اس نے گویا میرے ساتھ مصافحہ کیا. سبحان اللہ. تو کیا مطلب جس نے عالم کی عزت کی گویا اس نے یہ منبر، یہ مصلی اور اس پر کھڑا ہونے والا بندہ اس منبر اور اس مصلی کی نسبت کی وجہ سے عزت رکھتا ہے. اور یہ پھر ذمہ داری بھی ہے نا کہ آپ مصلی اور منبر پر چڑھاتے کس کو ہے، آپ پھٹی پر بٹھاتے کس کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ ناخلف جاہلوں کو بٹھائیں گے پھر وہ اس علم کا ایسی حرکتیں کرتوتیں کریں گے، لوگ حقیقی علماء سے تو نفرت کریں گے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ یہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کو خود پیدا فرماتا ہے.